فریہ کا 4 ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے اور جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یہاں پر صنم میڈم جانسو کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ اسے امریکہ اسٹڈیز کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ جانسو سنتی ہے، اسے بہت شدید غصہ آتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ فون کے دوران ہی وہ اس پہ چلانے لگتی ہے اور صنم میڈم جو ہوتی ہے وہ بہت ناراض ہو جاتی ہے، جو کہ ستیلی ماں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دوسرے روم میں فریہ اور اس کی والدہ زہرہ کام کر رہی ہوتی ہے اور ان کے لڑائی جھگڑا سن رہی ہوتی ہے، جو آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ میگزین وغیرہ اٹھاؤ اور دیکھو ہر جگہ اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سن رہی ہو۔ اور وہ جب فریہ کمرے کے سامنے گھر کے سامنے چیزیں رکھنے لگتی ہے تو وہ بھی سن رہی ہوتی ہے کہ ماں بیٹی میں جھگڑا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ بہت پچھتائیں گی۔ جھانسو اپنی ستیلی والدہ سے کہتی ہے اور اس طرح سے ان کے درمیان بحث مباحثہ چل رہا ہوتا ہے اور صنم میڈم اس سارے معاملے سے بیزار آ جاتی ہے اور وہاں سے نکل پڑتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو اس کا فریہ کھڑی ہوتی ہے اور فریہ سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جھانسو رو رہی ہوتی ہے۔ صنم میڈم یہاں باہر نکل کے فریہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر زہرہ جو ہوتی ہے وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے اور دوسرے جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ ہر گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، بس تم اپنا کام کرو اور میری مدد کرو اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ فریہ بھی یہی کرتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے اور اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے۔ یہاں پر زہرہ بہت غصے میں ہوتی ہے کیونکہ صنم میڈم کسی اور نوکرانی کو ہائر کرتی ہے اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، اس لیے وہ فریہ سے کہتی ہے کہ زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، یہ لوگ بہت جلدی بدل جاتے ہیں، ان کے لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جانسو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور اس کی تصویر دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے اور ایسے میں ایک بوٹل گر جاتی ہے جس کا یہ مطلب کہ اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اور اگلا سین آتا ہے جس میں زہرہ کمرے سے نکلتی ہے اور جو دوسرے ایک روم گھر سے نکلتی ہے اور وہاں پہ جانسو کے گھر کے سامنے ایک ٹیچر کھڑی ہوتی ہے۔ زہرہ اس سے پوچھتی ہے کہ جی کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے میں پچھلے 15 منٹ سے کھڑی ہوں یہاں پہ، کوئی رسپانس مجھے نہیں مل رہا، میں نے صنم میڈم کو بھی فون کیا، وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا، تو میں جا رہی ہوں۔ ایسے میں فریہ پریشان ہوتی ہے کہ جھانسو تو کمرے میں ہی تھی اور پھر اس کو وہ لڑائی جھگڑا یاد آتا ہے اور فریہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے، بھاگ کے سیڑھیوں کے ذریعے سے اپنے گھر آتی ہے اور وہاں سے ہر اپارٹمنٹ کی چابیاں فریہ کے پاس ہوتی ہے، تو وہ جاتی ہے اور جھانسو کا کمرہ کھولنے کے لیے ان پہ چابیاں ٹرائی کرتی ہے اور جھانسو کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی جھانسو کا دروازہ کھولتی ہے یہاں پہ آ کے دیکھتی ہے کہ جھانسو بالکل بے سود پڑی ہوئی ہے اور نیچے بوٹل گری ہوئی پڑی ہے۔ یہ لوگ فوراً ہسپتال کے لیے فون کرتے ہیں اور یہاں پہ سین چینج ہو جاتا ہے اور ہانڈے ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے اور قرائی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہانڈے شکوہ کرتی ہے کہ تم مجھے بتایا نہیں کہ عامرہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ بات بھی اسے ہانڈے کو قرائی سے ہی پتہ چلتی ہے کیونکہ وہ قرائی کو بہت فورس کرتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ عامرہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہانڈے پریشان ہو جاتی ہے کہ جلدی کرو، ہمیں عامر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ قرائی اسے کہتا ہے کہ اگر اسے شوق ہوتا تو وہ تمہیں پہلے ہی بلا لیتا، وہ کسی کو بھی نہیں بلانا چاہتا، اس کا چھوٹا بھائی اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، پول میں گر گیا تھا، کسی کو نہیں بلانا چاہتا۔ یہاں پر فریہ کنٹینیوسلی صنم میڈم کو فون کرتی ہے لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں ملتا، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور زہرہ جو فریہ کی والدہ ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ پرائی بچی کو مار ہی ڈالا، کیا جواب دے گی اس کے باپ کو، اور رو رہی ہوتی ہے۔ تبھی صنم میڈم کو پتہ چلتا ہے، صنم صاحبہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور یہاں پر سین چینج ہو جاتا ہے اور عامر کے چھوٹے بھائی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس کو آج مطلب وہ تقریباً ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور یہی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور میں گھر جا سکوں گا اور پھر ہم سوکر کھیلیں گے
ڈاکٹر سے کہتا ہے ہاں بالکل کچھ ٹیسٹ ہے، وہ ہو جائے تو تم آرام سے گھر جا سکتے ہو. اور عامر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے تم آرام کرو، میں جاتا ہوں. صحیح ہے، اس کو آرام کرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پر صنم میڈم ہاسپٹل آتی ہے اور یہاں پر اکیلے فریہ ہی ہوتی ہے اس کو کے دیکھنے کے لیے، جھانسو کو دیکھنے کے لیے. اور اگلے سین چینج ہوتا ہے، یہاں پر قرائے اور ہانڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. قرائے اور ہانڈے عامر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ابھی تک آئے نہیں ہیں. عامر کا چھوٹا بھائی جو کہ عامر کا ستیلا بھائی ہوتا ہے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. ہانڈے اسے کہتی ہے کہ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن قرائے اسے منع کر دیتا ہے کہ دیکھو جب وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے معاملات میں انٹرفیئر کریں تو ایسا مت کرو، مجھے زبردستی فورس مت کرو. اور ایسے میں قرائے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہانڈے، عامر نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی فیملی میں آ کے شامل ہو، تو تم اسے زبردستی اسے فورس مت کرو. میں تمہیں اب بھی سمجھا رہا ہوں. لیکن ہانڈے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. تو قرائے سے کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرے تم کرو، میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور جیسے میں سین چینج ہوتا ہے اور دوبارہ سے ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ صنم میڈم اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوتی ہے جو کہ جھانسو کے والد ہوتے ہیں کہ آ کے خود اپنی بیٹی کو دیکھ لو، وہ مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہی. یہاں پہ صرف فریہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ لوگ یہاں کھڑکی سے جھانسو کو دیکھ رہے تھے جو ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ صنم میڈم فریہ کو بتاتی ہے کہ حال دونوں آج نہیں آ سکتے، یعنی جھانسو کے والد، کیونکہ ساری فلائٹس پہلے سے اوور بکڈ ہے. اور پھر اپنا دکھڑا سناتی ہے کہ جھانسو مجھے پسند نہیں کرتی، مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے اتنی بڑی حرکت کی، مجھ سے نفرت کرتی ہے. فریہ اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیے آپ اس طرح سے بات مت کریں جیسے جھانسو مر گئی ہو، اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کی صحت ٹھیک ہونے کے بعد، اللہ کرے سب سے پہلے اس کی صحت ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کے آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں. صنم میڈم فریہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ تھینک یو، تم نے مجھے تسلی دی. اور ایسے میں یہ دونوں اسی طرف جھانسو کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. دور سے زہرا آتی دکھائی دیتی ہے جو جھانسو کی ضرورت کا کچھ سامان لے کے آتی ہے، کپڑے وغیرہ اور دوسری چیزیں، اور صنم میڈم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. یہاں پر صنم میڈم دوبارہ ہالدن سے بات کرتی ہے اور وہاں زہرا اور فریہ انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جھانسو کے والد ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں، فریہ کہتی ہے فلائٹ کی ٹکٹ نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں، یہ مشکل ان دونوں کو اس کو پیش آ رہی ہے. زہرا بیگم کہتی ہے کہ یہ اس کے کرموں کی سزا ہے، جو اس نے بویا تھا وہی کاٹ رہی ہے. اور یہاں پہ صنم بیگم اپنے شوہر کو فورس کر رہی ہوتی ہے کہ فوراً آ جاؤ، میں اکیلے نہیں ہینڈل کر پا رہی تمہاری بیٹی کو. اور یہاں پر عامر اور اس کا چھوٹا بھائی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ماریو کھیل رہے ہوتے ہیں بہت شوق سے. اور عامر اس کے ساتھ تاکہ وہ بور نہ ہو، دونوں ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر تک کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد عامر سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، آرام کرو، سو جاؤ، میں تھوڑی دیر ہو کے آتا ہوں باہر سے. اور عامر اس پہ بلینکٹ ڈال کے اور اس کو سلا دیتا ہے اور باہر نکل پڑتا ہے. یہاں پر صنم میڈم کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اسے دوسرے روم میں لا کے رکھا جاتا ہے، اور اسے اسٹاف وہاں کی کہتے ہیں کہ آپ ٹرینکولائزرز لے لیں، سلیپنگ پلز لے لیں تاکہ آپ تھوڑا آرام کر لیں. اس طرح آپ اسٹریس میں رہیں گی تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی. اور اس طرح سے صنم میڈم کو آرام کے لیے انجیکشن لگا کے دے دیا جاتا ہے. اور یہ لوگ فریہ اور زہرا بھی وہیں پہ ہوتی ہے. اور فریہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا فریش بریتھ لینے کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں. اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، لیکن فریہ باہر نکل آتی ہے اور باہر کھڑی ہو جاتی ہے اور واک کر رہی ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ سے آ کے ایک بینچ پہ بیٹھ جاتی ہے. اس کا دھیان نہیں ہوتا اس بینچ پہ عامر پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ رو رہی ہوتی ہے اور ٹیشو نیچے گر جاتا ہے تو عامر اسے دوسرا ٹیشو دیتا ہے. جب عامر اس طرف دیکھتا ہے اور فریہ اس طرف دیکھتی ہے تو دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ یہ دونوں آمنے سامنے ہے.
یہاں پر ہانڈے تیاری کر رہی ہوتی ہے عامر کے پاس جانے کے لیے، پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تیار رکھتی ہے اور گاڑی میں چل پڑتی ہے۔ اور وہاں سے یہاں پر عامر اور فریہ ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ عامر سے اس کے چہرے کے زخم کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے چوٹیں لگتی رہتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ اور عامر اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس وجہ سے میں یہاں پہ وہ پول میں گر گیا تھا، اور فریہ اسے کہتی ہے کہ اس کی فرینڈ بیمار ہے، وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ رکی ہوئی ہے۔ عامر اسے کہتا ہے تم بہت اچھی ہو، اپنی فرینڈ کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہو، میرا تو چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں اسی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کی گیدرنگ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور عامر اسے کہتا ہے فرائیڈے نائٹ کو تم لیٹ ہو گئی تھی، لیکن کیا تم خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھی؟ فریہ اسے کہتی ہے ہاں میں پہنچ گئی تھی، خیر خیریت سے پہنچ گئی تھی۔ عامر اسے کہتا ہے ہاں اس کے بعد ہی مجھے فون آیا کہ اس طرح سے میرے چھوٹے بھائی کو چوٹ لگی ہے اور وہ زخمی ہوا ہے، میں اسی لیے گاڑی وہی چھوڑ کے بھاگ آیا۔ اور فریہ کہتی ہے او اچھا تو یہ وجہ تھی۔ عامر سے کہتا ہے کہ کیا کہا، تو یہ ٹال دیتی ہے بات کو۔ ایسے میں ہانڈے آتی ہے اور ہانڈے اپنی گاڑی میں ہوتی ہے اور ان پر نظر پڑتی ہے۔ اس ٹائم عامر اس کو کوٹ پہنا رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ فریہ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، اور ہانڈے کو بہت غصہ آتا ہے یہ دیکھ کر، اور وہ دوبارہ سے واپس گاڑی موڑ کے چلی جاتی ہے کہ اچھا یہ سب چل رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہانڈے کو ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے۔ اور یہاں پر عامر کو فریہ پسند آنے لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ اسے دیکھے جا رہا ہوتا ہے۔ فریہ بھی یہ بات محسوس کرتی ہے، لیکن وہ اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دل دل میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو صنم میڈم سو رہی ہوتی ہے اور زہرہ اٹھتی ہے تو فریہ نہیں ہوتی، اس لیے زہرہ گھبرا کر باہر جانے کا ارادہ کرتی ہے کہ میں دیکھوں فریہ ہے کہاں۔ فریہ یہاں عامر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو تب اس کو زہرہ آتی ہے اور فریہ کی نظر اپنی والدہ پہ پڑتی ہے، اور وہ فوراً سے کھڑی ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ایسی ایک پیشنٹ کے ساتھ آیا ہوا تھا، میں بیٹھی تھی تو یہ بھی میرے ساتھ بیٹھا اور ایسے ہی اس نے مجھ پہ اپنا کوٹ ڈالا، مجھے سردی لگ رہی تھی تو اور کوئی بات نہیں ہے، اس طرح سے ایکسپلین کر رہی تھی۔ یہاں قرائے کلب میں ہوتا ہے، جیسے کہ روز یہ اپنی نائٹس کلب میں ہی گزارتے ہیں اور کلب میں نئی نئی فرینڈز بناتے ہیں، اور ایسے میں ہانڈے آتی ہے اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے، اور جو قرائے کے ساتھ لڑکی ہوتی ہے اس کو دھکا دے دیتی ہے اور قرائے کو بتاتی ہے کہ تم نے مجھ سے بات چھپائی تھی اور وہاں پہ تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، وہاں تو کچھ اور ہی رومانس چل رہا تھا، اور تم مجھ سے چھپا رہے تھے کہ عامر کسی کو اپنی فیملی میں نہیں آنے دے رہا وغیرہ وغیرہ۔ ہانڈے یہاں پر شدید غصے میں ہوتی کہ اس لیے تم مجھے منع کر رہے تھے وہاں جانے سے، اور پھر اگلا دن سٹارٹ ہوتا ہے اور اگلی صبح ہوتی ہے اور ہاسپٹل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں زہرہ گھبرا کر اٹھتی ہے تو صنم میڈم غائب ہوتی ہے، وہ بھاگ کے نکلتی ہے کہ یہ کہاں چلی گئی۔ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی اور جانسو ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ زہرہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے ڈسچارج ہونے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کے آخری کچھ ٹیسٹ وغیرہ چیک کرنے کے بعد اسے ڈسچارج کرنے کا کہتے ہیں، اور صنم میڈم فریہ سے کہتے ہیں کہ اس کے ڈسچارج کے تمام کام تم کرو، یہ کوڈ ہے میرے کارڈ کا، اور اس طرح سے جانسو کو دکھایا جاتا ہے، اور جانسو اب ہوش میں آ چکی ہوتی ہے اور بات کر رہی ہوتی ہے، فریہ سے کو تھینکس کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے میری جان بچائی، مجھے اپنی والدہ نظر آئی تھی اور پھر مجھے تمہاری آواز سنائی دی، تھینک یو، اور اس طرح سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جو جانسو کے والد ہوتے ہیں ان کا فون آتا ہے اور وہ اپنے والد سے فون پہ بات کرتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ پاپا آپ جلدی سے آ جائے، پاپا میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ تھا ناظرین آج کا ایپیسوڈ، آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، تھینک یو۔